بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کی دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہوں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سب عورتوں کو ریاضت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف چل پڑا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے آتے ہوئے سارے قافلے کو پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی تو اس کی حالت بدل گئی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ذوب کی بیٹی، خدا تمہارا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتے نہیں کہ اس پر کون سوار ہے؟ حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کا پیٹ بھرا ہوتا اور وہ اچھا خاصا دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ خوزن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ میں نے قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچتے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگتی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا تو فوراً اسے آرام آ جاتا۔ اگر ان کی کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستے مبارک پھیرتے تو وہ فوراً تندرست ہو جاتی۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت بی بی آمنہ کے پاس پہنچی۔ کیونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ آپ کی رضائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیتی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں ان کو گبرو جوان دیکھوں، یہاں تک کہ میں ان کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی 4 تھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔